آقا علیہ السلام جب یہ تو سن چکے حدیث میں کہ آقا نے فرمایا کہ انا اول الناس خروجا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر انور کھولی جائے گی اور میں میدان حشر میں نکلوں گا۔ میں نے کئی بار سوچا اس نقطے پر کہ قیامت میں جب آقا علیہ السلام سب سے پہلے اٹھیں گے تو اس وقت قبروں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا ہوگا۔ فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلی میری قبر انور کھلے گی۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں، حدیث صحیح۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سب سے پہلے کھلے گی۔ یہ ترمذی شریف کی کتاب المناقب ہے، اور ترمذی کی کتاب تفسیر القرآن ہے، اور ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ، کل کتب ابو یعلا میں، تمام کتب میں اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ سب سے پہلے جب آقا علیہ السلام قیامت کے روز اٹھیں گے محشر میں اور کھڑے ہوں گے تو اس وقت تک تو کوئی بھی نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو کیوں اٹھا کے کھڑا کیا گیا؟ طریقہ تو یہ ہے کہ صدر مجلس اور مہمان خصوصی سب سے آخر میں آتا ہے، جس طرح بعثت حضور کی سب سے آخر میں ہوئی بعثت، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے ہر کسی کو اٹھا لیا جاتا قیامت کے دن، سارے انبیاء ساری امتیں قیامت میں کھڑی ہوتی اور سب سے آخر میں اعلان ہوتا اب تاجدار کائنات آ رہا ہے، اب روز محشر کا مہمان خصوصی آ رہا ہے، اب شفیع المذنبین آ رہا ہے، اور سب سے آخر حضور آتے اور ہر کوئی حضور کا استقبال کرتا۔ چاہیے تو یہ تھا۔ یہ وجہ کیا ہوئی کہ آقا کو سب سے پہلے امت میں بھی کوئی نہیں اٹھا کہ حضور سب سے پہلے اٹھائے گئے اور قیامت میں کھڑے ہوں گے؟ سبب کیا ہے؟ میں نے غور کیا، کتابیں کھنگالتا رہا، مجھے اس سوال کا جواب زندگی میں کسی کتاب میں نہیں ملا۔ نہ یہ سوال کسی نے اٹھایا، نہ اس کا جواب ملا۔ تو اللہ رب العزت نے میرے دل میں اس کا جواب ڈالا، القاء کیا۔ اللہ نے اپنی ہدایت فرمائی، کرم کیا، خیرات دی، اور جو میری سمجھ میں بات آئی، ناقص سمجھ میں اللہ کی عطا سے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں یوں سمجھاؤں اس بات کو کہ شان کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے آخر میں بلائے جاتے، مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تنہا پہلے حضور کھڑے ہوں گے، بعد میں پھر آقا کی امت بھی، انبیاء بھی اور امتیں آئیں گی۔ سبب میری سمجھ میں یہ آیا کہ جب محشر میں لوگوں کی بعثت ہوگی، قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت سورج سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، حشر بپا ہو چکا ہوگا، حساب و کتاب کا ترازو لگ چکا ہوگا، نام اعمال تلنے کا انتظام ہو چکا ہوگا، پل صراط بچھائی جا چکی ہوگی، ادھر دوزخ اپنے انگاروں اور شعلوں کے ساتھ بھڑک رہی ہوگی، رب کریم کی آواز آ رہی ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت و سلطنت ہے؟ صرف اللہ واحد و قہار کی۔ اس کیفیت میں جب لوگ قیامت میں اٹھیں گے، پسینے میں شرابور، نفسا نفسی کا عالم، تھر تھرا رہے ہوں گے، کب کبھی تاری ہوگی، اور کسی شخص کو اپنے نامہ اعمال پر بھروسہ نہ ہوگا۔ اس نفسا نفسی اور تھر تھراہٹ اور خوف و ہراس کے عالم میں اللہ نے چاہا میرے محبوب اگر آپ بعد میں آئیں اور آپ کی امت کو پہلے اٹھا لوں تو وہ تو تڑپ تڑپ کر تنہائی میں مر جائیں گے، دائیں دیکھیں گے بائیں دیکھیں گے کہ آج قیامت کی ہولناکیوں میں ہمیں بچانے والا کون ہے، آج ہماری بخشش کا سامان کرنے والا کون ہے، آج ہماری شفاعت کرنے والا کون ہے۔ کبھی پل صراط کی ہولناکیاں ڈرائیں گی، کبھی دوزخ کے شعلے ڈرائیں گے، کبھی میزان ڈرائے گا، کبھی حساب و کتاب کی ہولناکیاں خوف زدہ کریں گی۔ اللہ نے محبوب کی محبت میں حضور کی امت پہ کرم کیا۔ محبوب یوں کرتے ہیں، آنا تو تجھے بعد میں تھا مگر سب سے پہلے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہوں، سب سے پہلے روز محشر میں آپ کھڑے ہوں، پھر جب آپ کی امت اٹھے
دائیں بائیں تکے تو قیامت کی ہولناکیاں انہیں گھبراہٹ پیدا کریں، مگر ہر گھبرانے اور گھبراہٹ سے پہلے جب ان کی نگاہ آپ پر پڑے تو بڑا سے بڑا گناہگار بھی حوصلہ پا جائے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر قیامت کی ہولناکیاں ایک طرف ہے تو مصطفیٰ کی رحم کرم نوازیاں بھی ایک طرف ہیں، شفاعتیں بھی ہیں۔ تو حضور میرے محبوب آپ کو دیکھ کر امت سنبھل جائے گی، ورنہ خوف سے جگر پھٹ جاتے، خوف سے دل پھٹ جاتے، خوف سے لوگ لرزہ برندام ہو کر گر پڑتے۔ اب ہر کوئی جب قیامت میں اٹھے گا تو سب سے پہلے اپنا مونس و ہمدم نظر آئے گا، اپنا غمخوار نظر آئے گا۔ رحمت للعالمین چادر رحمت پھیلا کے کھڑے ہوں گے، حضور کی شفاعت کی چادر ہوگی، ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ حضور کو اس شان میں دیکھ کر ہر امتی کہے گا یا رسول اللہ، خدا کی عزت کی قسم بڑے گناہگار صحیح مگر اب خطرہ کوئی نہیں، سامنے آپ ہے۔